فاروق کی تاریخ کو نہیں پڑھا. عمر فاروق اسلام قبول کرنے کے بعد اتنے خطرناک مرد مجاہد بنے, اتنی قوت اسلام کو ملی کہ تب تک مسلمان چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے, تب تک مسلمان چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے, تب تک کوئی آزان نہیں ہوا کرتی تھی. عمر فاروق نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میدان میں آ کر ایک صدا لگائی کہ کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے, میرے ساتھ لڑ کر اسلام کو روک کر دکھائے. کون ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا جو میدان میں آ کر مجھ سے لڑائی کرے اور پھر اسلام کو روک کر دکھائے. آج ہم خانہ کعبہ میں جماعت کی نماز پڑھیں گے. کیا ہم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے غافل ہو گئے؟ ہمارے جوان ان کو فلم اسٹار کے نام اور بڑے بڑے پلیئرسوں کے نام یاد رہے, اپنے صحابہ کی قربانیوں کو بھول گئے, اپنے صحابہ کی تاریخ کو بھول گئے, کیونکہ ان کی تاریخ ایک ایسی تاریخ تھی جو کل کا مستقبل جوانوں کا سدھار سکتی تھی, جو ہماری ماؤں کی عزت کو بچا سکتی تھی. ان کی سیرت ایسی تھی جس میں عورتوں کو عزت دی گئی تھی, ان کی سیرت ایسی تھی جس میں ہماری ماؤں بہنوں کو اونچا مقام دیا گیا تھا. مگر ہماری سوسائٹی میں عورت کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے اصحاب کی تاریخ کو, ہم اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی تاریخ کو بھول گئے, جس نبی کے آنے سے پہلے عورت کو بھی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, جس نبی کے آنے سے پہلے مکہ میں ہر گناہ عام تھا, شراب عام پی جاتی تھی, زنا عام کیا جاتا تھا, جوا عام کھیلا جاتا تھا, ظلم و زیادتی عام کی جاتی تھی. مگر کیا سناؤں, کس کو سناؤں, کیا بتاؤں, کس کے لیے لکھوں میں؟ مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے, اگر انسان اس کو پڑھتا ہے برائیوں سے رک جاتا ہے, انسان اس کو پڑھتا ہے ماں کی عزت آ جاتی ہے, انسان اس کو پڑھتا ہے سوسائٹی کی عورت کی عزت اس کے دل میں آ جاتی ہے. مگر جب اس کو بھول گیا, اس کو بھولنے کے بعد اس کے دل میں ماں کی قدر نہ رہی, بہن کی قدر نہ رہی, سوسائٹی کی عورت کی کوئی قدر نہیں رہی. البتہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پاک ہو, مگر دن میں 100 عورتوں کی عزت لوٹ کر آتا ہے. پھر جب اسے کہا جاتا ہے آپ نے فلاں جگہ پر رشتہ کرنا ہے, تو وہ یہ سب سے پہلا لفظ کہتا ہے کہ کیا وہ پاک عورت ہے, کیا اس کے تعلقات کسی مرد کے ساتھ نہیں ہے. پہلے یہ 100 عورتوں کی عزت خود لوٹ کے ہمارا جوان آتا ہے, پھر بعد میں کہتا ہے مجھے وہ بیوی چاہیے جو بغیر گناہ کے ہو, جس نے کبھی کسی مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو, جس نے کبھی غیر محرم سے بات نہ کی ہو. قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین, الخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات. قرآن کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے, شیطان مردوں کے لیے, بدماشوں کے لیے, بدبختوں کے لیے, گنہگاروں کے لیے, شرابیوں کے لیے, زانیوں کے لیے زانی عورتیں ہیں, شرابیوں کے لیے شرابی عورتیں ہیں, گنہگار مردوں کے لیے گنہگار عورتیں ہیں. ادھر سے قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے, خود گنہگار ہے مگر عورت ڈھونڈتا ہے پاک باز ہو, غیر محرم نے نہ دیکھی ہو, کبھی کسی کی نظر اس پر نہ پڑی ہو. ارے کہاں سے ملے گی؟ قرآن کا اعلان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن نے کہا خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتوں کو تیار کیا گیا, نیک مردوں کے لیے, پاک باز مردوں کے لیے پاک باز عورتوں کو تیار کیا گیا. اب قرآن سے ہٹ کر کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے, اللہ خود کہہ رہے ہیں جو میرے قانون کے خلاف فیصلہ کرے وہی ظالم ہے, جو میرے قانون کے خلاف فیصلہ کرے وہی کافر ہے, وہی فاسق ہے, وہی فاجر ہے. کیا ہم اصحاب کی تاریخ کو اتنا بھول گئے کہ ہماری زندگی کتوں اور شوروں سے بدتر گزر رہی ہے؟ ہم نے اپنے صحابہ کو یاد نہیں کیا, ہم نے اپنے نبی کو یاد نہیں رکھا, ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈالا, ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو پسے پشت ڈالا, جس کی وجہ یہ بنی کہ آج ہم ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہے ہیں. آج ہمیں
ہر موڑ پر ذلیل کیا جا رہا ہے. آج ہماری ماؤں کی عزت ہر موڑ پر لوٹی جا رہی ہے. آج ہماری بہنوں کی عزت ہر قدم پر لوٹی جا رہی ہے. آج ہمارا جوان اتنا بے غیرت ہو چکا ہے، اس کے پاس اور چیزیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں، صحابہ کی عظمت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. اتنا بزی ہو چکا ہے کہ اپنے اللہ کو، خالق کو، پیدا کرنے والے کو بھول کر دنیا کے پیچھے پڑا ہے. اتنا پڑا ہے کہ جب تک نہ اس کی موت کا وقت پہنچتا ہے، موت اس کو جکڑ لیتی ہے. موت کے بعد جب اس کا حساب کیا جائے گا تو خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس نے مجھ کو چھوڑ کر زندگی گزاری اس کا ٹھکانہ جہنم. جس نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزاری اس کا ٹھکانہ جہنم. جس نے صحابہ کی زندگیوں کو ٹھکرایا اس کا ٹھکانہ جہنم. جس نے میری سیرت کو ٹھکرایا، جس نے میری ایک حدیث کا انکار کیا، وہ جہنمی ہے. انکاری کو کافر کہتے ہیں اور شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. ادھر سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے سوا کسی سے مانگے گا اور کسی چیز کے ذریعے سے کسی چیز کو اپنا مددگار مانے گا اور اللہ کے سوا کسی کی پوجا، کسی کے سامنے اپنا سر جھکائے گا، وہ مشرک ہے. مشرک کی بخشش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی. مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی. اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے، نہیں چاہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا دے گا. جوانوں سے ایک گزارش ہے، طالب علموں سے ایک گزارش ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے، صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے، صحابہ کی زندگیوں کو پڑھا جائے. ان کی زندگی کو پڑھ کر اپنی زندگی سدھارنے کا ایک ذریعہ ان کی زندگیوں کو بنائے، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستہ ڈھونڈے گا وہ ناکامیابی کا ہے اور ناکام ہو کر رہے گا. جو اس کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی ڈھونڈے گا، جو قرآن کو ٹھکرائے گا، جو اللہ کو ٹھکرائے گا، صحابہ کو ٹھکرائے گا، وہ جہنمی ہے، وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. اس کا حشر کل قیامت کے دن فرعون، حامان، شداد اور ابو جہل جیسے ظالموں کے ساتھ ہوگا، ابو لہب جیسے ظالموں کے ساتھ ہوگا. اس کو کل قیامت کے دن محمد عربی کے غلاموں میں کھڑا نہیں کیا جائے گا. اس کو کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. جس نے نبی کو ٹھکرایا ابو جہل کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. جس نے نبی کو ستایا ابو لہب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. نہ کہ صحابہ کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا، نہ کہ شہداء کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا. عزیزو، ابھی موقع ہے زندگیوں کو سدھارے. ابھی موقع ہے اپنی زندگیوں کو محمد عربی کی سیرت کے اوپر لائے. ابھی موقع ہے قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگی گزارے. ہماری زندگیاں کامیاب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ سے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق